عہدیداروں سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن و سنت میں ہر شخص کو اپنی ذمہ داریاں دیانتداری کے ساتھ نبھانے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور ایسا کرنے والے خوش نصیبوں کو بشارتیں عطا کی گئی ہیں، جبکہ اپنے منصب و عہدہ کا غلط استعمال کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا، اور ایسا کرنے والے بد نصیبوں کو سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ منصب جتنا بڑا ہو اس کے تقاضے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ بددیانتی کرے تو روز قیامت اپنی ذمہ داریوں سے متعلق جواب دینا بھی اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی سنو، یقیناً اللہ تعالی ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ اسے صحیح طرح نبھایا یا نہیں۔ پھر حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے فرمایا: فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ، یعنی حکمران اپنی تمام رعایا کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی تمام رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے دور میں سیاست و حکومت ایک نفع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ موجودہ سیاست دانوں کی عمومی صورتحال یہ ہے کہ ایک امیدوار پہلے اپنا اثر و رسوخ اور پیسہ استعمال کر کے کسی بڑی پارٹی کا ٹکٹ لیتا ہے، پھر بے تحاشا مال ضائع کر کے تشہیر اور کمپین کرتا ہے۔ اگر الیکشن جیت جائے تو جشن مناتا ہے اور مٹھائیاں بانٹتا ہے، جبکہ خلفائے راشدین علیہم الرضوان اہلیت کے باوجود حکومت سے نفرت کرتے تھے، انہیں مجبور کر کے خلافت سپرد کی گئی، پھر وہ زندگی بھر اس پر فکر مند رہے۔ اس واضح فرق کی وجہ یہی ہے کہ انہیں احساس تھا کہ حکومت کتنی بڑی ذمہ داری ہے، جبکہ ہمارے دور میں یہ احساس باقی نہیں۔ سیدنا ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حکمرانوں کو ڈانٹنے کے طور پر فرمایا: ما من عبد استرعاہ اللہ رعیتا فلم یحطها بنصیحت الا لم یجد رائحة الجنہ، وفی روایت: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کو ذمہ داری عطا کرے پھر وہ خیر خواہی کے ساتھ اپنی رعایا کی حفاظت و نگرانی نہ کرے، تو ان کے ساتھ بددیانتی کرے، ان کے حقوق پورے نہ کرے، ان سے ظالمانہ ٹیکس لے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔